جو صورت پاک جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتدا ایک قسم سے ارشاد فرمائی۔ قسم کس چیز کی ہے؟ فرمایا والعصر، عصر کی قسم۔ عصر سے مراد علماء جیسا کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی مختلف توجیہات بیان کی کہ عصر سے کیا مراد ہے۔ فرمایا عصر سے مراد یا تو مطلق زمانہ ہے کہ زمانے کی قسم۔ اب زمانہ یہ وقت کو کہتے ہیں، دور کو کہتے ہیں، اور پھر اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ تو زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کے نقصان و خسران کا جتنا مشاہدہ زمانے نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا۔ انسان کا نقصان خسران اور اس کا جو خسارہ ہے، اس کا مشاہدہ زمانے نے صحیح طریقے سے کیا ہے۔ آل ساسان نے ایران پر 3150 سال حکومت کی۔ کتنی؟ 3150 سال حکومت کی، اور اس ایک خاندان کے 150 بادشاہ یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ 150، 150۔ لیکن آج کسی کو ان کا نام تک یاد نہیں ہے۔ وہ جن کا زمانے میں طوطی بولتا تھا، جن کے نام کے ڈنکے بجتے تھے، جن کے احترام میں لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جن کے آنے پر سارے لوگ الرٹ ہو جاتے تھے، جن کا زمانے میں ایک پروٹوکول تھا، ایک نام تھا، ایک عزت تھی، ایک دبدبہ، ایک روب تھا، آج کسی کو ان کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ 3150 سال اس خاندان نے حکومت کی ایران پر۔ کہاں سکندر، کہاں ہے دارا، جام کہاں ہے جم کا، جن کی تیغ سے دیو بھی کانپے، دل دہل رستم کا، ان کی راکھ ملے نہ ڈھونڈے، دنیا گھر ہے غم کا۔ ان کی راکھ بھی نہیں ملتی ڈھونڈنے سے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نا کہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے، آخر وتھاں پئیاں، بات جنہ دے پل نہیں سی لنگدا، اس شکلاں یاد نہ رہیاں۔ آج زمانے میں ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آپ ہی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے
اس میں بڑے بڑے نامور آئے ہیں، بڑے بڑے سورما آئے ہیں، لیکن آج ان کا کوئی نام تک نہیں جانتا، کوئی انہیں یاد نہیں کرتا، کسی کے لیے وہ قابل توجہ نہیں ہے۔ تو اس انسان کے خسارے میں ہونے کا جو تماشا زمانے نے دیکھا ہے اور کسی نے، یہ نشیب و فراز، یہ ترقی و تنزلی جو انسان پر گزرتی رہی ہے، زمانے نے اس کا صحیح مشاہدہ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم کے انسان نقصان میں ہے۔ اس کی ایک توجیہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اس سے مراد عصر کے وقت کی قسم ہے۔ عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ سورج زوال پذیر ہوتا ہے، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، سورج کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور دن کا آخری حصہ ہوتا ہے، یہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وقت جو ہے نا، یہ بھی بڑا منفرد وقت ہے۔ 24 گھنٹوں میں عصر کا جو وقت ہے نا، یہ بھی بڑا منفرد وقت ہے۔ اور ایک روایتوں میں جو بھی آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، اور منکر نکیر آتے ہیں اور وہ آنکھ کھولتا ہے دیکھتا تو عصر کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی لیے عصر کی جو نماز ہے نا، عصر کی نماز، ویسے تو ساری نمازوں کی تاکید آئی ہے قرآن پاک میں، لیکن خاص طور پر اس نماز کے بارے میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز کی حفاظت کرو۔ اس کا ٹائم جو ہے یہ ہر چیز کے سایہ اصلی سے 2 گنا اس کا سایہ ہو جائے تو اس ٹائم سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور عصر کی نماز کے وقت جو ہے مصروفیت بھی بہت ہوتی ہے۔ اس کا ایک عام فہم مشاہدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عصر کی نماز میں جماعت کے اندر نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ادھر سے گاہک بھی آ جاتا ہے، ادھر سے گھر جانے کی بھی فکر ہوتی ہے، پھر اور مصروفیات بھی، لین دین، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ادھر سے منادی ندا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ مسلمان کے لیے ایک تھوڑا آزمائش والا وقت ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ بڑا نازک سا ٹائم ہوتا ہے، اسی لیے کہا کہ والعصر، اس زمانے کی قسم کے انسان نقصان میں ہے۔ اور پھر اس میں اس کو عصر اگر مراد لی جائے تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے غافل انسان، جس طرح یہ سورج ڈوب رہا ہے اسی طرح تیری زندگی کا سورج بھی عنقریب ڈوبنے والا ہے، تو بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے، ہر طاقتور کو کمزور ہو جانا ہے، ہر جوان بوڑھا ہو جائے گا اور ہر زندہ مر جائے گا۔ تو اصل حقیقت کہ ہم سب زوال کی طرف جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ تو اس سے مراد ایک کیا لی؟ کہا کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے نا، وقت عصر کی قسم کے انسان نقصان میں ہے۔ ایک توجیہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے مراد زمانہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس عصر سے مراد گویا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دور، آپ کے زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ وہ قسم اس چیز کی ارشاد فرمائی جاتی ہے جس کی کوئی ویلیو ہو، کوئی اہمیت ہو، تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی، میرا دور جو ہے نا، میرا دور یہ سارے ادوار سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد کا جو دور بتدریج
آتا گیا تو وہ روحانی اعتبار سے، ایمانی اعتبار، عملی اعتبار سے وہ تنزلی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ تو بہتر ترین، سب سے بہترین زمانہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ بغداد میں ایک شخص روٹیاں بیچ رہا تھا نا، روٹیاں بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ یہ باسی روٹی ہے، یہ 2 روپے کی ہے، اور یہ تازہ روٹی ہے، یہ 1 روپے کی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تمہارا معاملہ بالکل الٹ ہے، تازی روٹی 2 روپے کی ہونی چاہیے، باسی روٹی 1 روپے کی ہونی چاہیے، لیکن یہ باسی روٹی تو 2 روپے کی بیچ رہا ہے اور تازہ روٹی 1 روپے کی بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا لینا ہے تو لو، نہیں تو نہیں لینا تو جاؤ۔ اس نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ریزن بھی تو بتاؤ نا، وجہ بتاؤ کہ یہ باسی روٹی 2 روپے کی کیوں ہے اور تازہ روٹی 1 روپے کی کیوں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ باسی روٹی وہ 2 روپے کی بیچ رہا ہے اور تازہ روٹی 1 روپے کی بیچ رہا ہے۔ کہنے لگا یہ باسی روٹی اس وجہ سے 2 روپے کی بیچ رہا ہوں کہ یہ ایک دن میرے محبوب کے زمانے کے قریب ہے، اسی لیے اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے، اور تازی روٹی بعد میں بنی ہے، لہذا ایک دن لیٹ ہے، لہذا سمجھانے کے لیے کہ جو وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ہمارے آباء و اجداد، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے والد، ہمارے فور فادرز، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ان کی کیفیت بہرحال ہم سے بہتر تھی، یہ آپ جانتے ہیں۔ اب جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم آزمائش کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آزمائشیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حالانکہ ہر چیز کی فراوانی ہے۔ پہلے غربت زیادہ تھی، توکل بھی زیادہ تھا، اب غربت کم ہے، امارت زیادہ ہے، توکل بھی کم ہو گیا ہے، اب گلے شکوے زیادہ ہیں۔ پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا، سارے کھاتے تھے بیٹھ کے، اب سارے ہی گھر والے کما رہے ہیں، پھر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ تو پہلے کا دور جو ہے وہ آنے والے دور سے بہرحال بہتر، اسی لیے کہا ہے زمانہ محبوب کی قسم کے انسان نقصان میں ہے۔ اچھا، یہ وقت جو ہے نا، وقت، زمانے سے مراد وقت ہے، اس کی اکائی کیا ہے؟ یہ سیکنڈ سے شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر سیکنڈ، 60 سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہ منٹ بن جاتا ہے، 60 منٹ ہوتے ہیں تو گھنٹہ بن جاتا ہے، اور 24 گھنٹوں کا ایک سائیکل ہوتا ہے دن رات کا، پھر یہ 7 دن ہوتے ہیں تو ایک ہفتہ بن جاتا ہے، اور تقریباً 4 ہفتے ہوتے ہیں تو ایک مہینہ بن جاتا ہے، پھر 12 مہینے ہوتے ہیں تو ایک سال بن جاتا ہے۔ تو یہ زمانہ وقت، ہماری زندگی میں سب سے جو قیمتی ترین چیز ہے وہ وقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی خیر و شر، جب بھی کوئی اچھائی یا برائی ہماری زندگی میں آتی ہے تو وہ وقت کے دروازے سے گزر کر آتی ہے، ایسے نہیں آ سکتی۔ نیکی ہے یا بدی ہے، وہ وقت کے ساتھ مقید ہے۔ ہماری زندگی میں جب بھی آئے گی تو وقت کا کوئی نہ کوئی عمل دخل اس کے اندر ضرور ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی ارادے سے ہے، کسی خیال سے ہے، کسی عمل کے ساتھ ہے، بہرحال وہ کسی نہ کسی وقت کے اندر وقوع پذیر ہوگا۔ لہٰذا وقت جو ہے یہ ہماری زندگی کے اندر وقت کا بہت بڑا امپریشن اور بہت بڑا امپیکٹ ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں وہ سارا کا سارا وقت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر بہت ساری صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت اور وقت سے ملتی جلتی چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج، چاند، کیونکہ سورج اور چاند سے وقت کا تعین ہوتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، چاشت کے وقت کی قسم۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اوقات ہیں۔ تو وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ وقت جو ہے یہ قیمتی ترین چیز ہے۔ اچھا، چیزیں تو ہماری زندگی میں اور بھی بہت ساری قیمتی ہیں،
ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے یہ بھی قیمتی ہے، ہمارے جیب پہ جو موبائل ہے یہ بھی قیمتی ہے، ہم جو باہر گاڑی کھڑی کر کے ہیں وہ بھی قیمتی ہے، ہمارا کام کاروبار یہ ساری قیمتی چیزیں ہیں، ہماری صحت ہے یہ بھی قیمتی چیز ہے۔ لیکن کوئی بھی قیمتی چیز جب چلی جاتی ہے نا تو اس کی واپسی کے چانسز ہوتے ہیں۔ بندہ بیمار ہو گیا، اس نے میڈیسن کھائی، وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اب صحت تھی پھر بیماری آئی پھر دوبارہ صحت لوٹ آئی، گاڑی بیچ دی، پیسے ضرورت تھے، پھر پیسے اکٹھے کیے پھر گاڑی لے لی، کاروبار میں خسارہ ہوا، سب کچھ ٹھپ ہو گیا، پھر کوشش کی پھر کاروبار کھڑا ہو گیا۔ جیب میں موبائل تھا، خدا نہ خواستہ کسی نے نکال لیا، گر گیا، پانی میں گر گیا، ٹوٹ گیا، ضائع ہو گیا، پیسے ہیں تو خرید لیں اور پھر آ گیا۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں چلی جائیں تو واپسی کے امکان موجود ہوتے ہیں، لیکن وقت چلا جائے تو واپسی کا امکان نہیں ہے۔ گھڑی کی سوئی ٹک 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 چل رہی ہے نا، اب گھڑی کی سوئی جب جہاں سے گزر گئی ہے واپس پلٹ کر وہاں سے گزرے گی تو ضرور، لیکن 1 منٹ اوپر ہو چکا ہوگا۔ یہ وقت جو ہے نا، الوقت قاطع، اسے کہا گیا کہ یہ جیسے تلوار کاٹتی ہے نا، خنجر چھری جس طرح کاٹتی ہے، تو اس طرح وقت جو ہے نا یہ بندے کو کاٹتا ہے، پھر اس کی واپسی کے چانسز ہی نہیں ہے۔ جو وقت گزر گیا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس پلٹ کر۔ تو اس وجہ سے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم کے انسان، کیونکہ اس سے اس چیز کا ادراک اور احساس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، یہ متاع کارواں یہ بڑے قیمتی انمول ہیرے ہیں جو ہم آہستہ آہستہ کیا کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، اب ان کو اٹھانے کے چانسز نہیں ہیں، اب آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے مڑنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ باقی ساری چیزوں کے گم ہو جانے یا ضائع ہو جانے سے ہمیں کچھ نہ کچھ فکر ہوتی ہے، لیکن وقت کے ضائع ہونے سے کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اصل نقصان یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی، یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ختم ہو گیا ہے کہ وقت کیا کر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری وقت سے ریلیٹڈ ہیں، فرائض و واجبات عموماً، نماز ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب کوئی بندہ اگر اس ٹائم پہ عصر کی نماز پڑھے، آنے والی جو عصر ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ مغرب پڑھے تو مغرب کے ٹائم پہ صبح فجر، اگلے دن کی فجر پڑھے تو ہو جائے گی، پچھلے دن کی بھی فجر پڑھے تو ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی۔ تو اسی طرح حج ہے، اب 9 ذی الحجۃ الحرام کو میدان عرفات کے اندر اگر کوئی نہ گیا، اس نے کہا نہیں میں 9 کو نہیں جاؤں گا، میں 11 کو جاؤں گا، 10 کو جاؤں گا یا 8 کو جاؤں گا، تو حاجی بن سکے گا؟ نہیں۔ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، چاند نظر آتا ہے عبادت، اگلے دن عید ہے، چاند نظر آئے گا روزہ رکھیں گے، تو ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں، عدت کے مسائل ہیں، دیگر اور بے شمار اس کی مسائل ہیں، وہ ساری وقت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ وقت جو ہے نا یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وقت کیا ہے، یہ اہم چیز ہے، یہ قیمتی ہے، یہ کوئی اتنی فضول نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع بھی کریں اور ہمیں فکر بھی نہ ہو۔ اچھا چلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ویسے تو یہ سورہ عصر ہے، چلے اس کا ایک سرسری ترجمہ میں پیش کر کے آگے پھر چلتا ہوں۔ فرمایا کہ بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن سارے انسان نقصان میں نہیں ہیں۔ نقصان میں کون ہے؟
کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں، جو ایمان لائے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے ہیں اور پھر دوسرے کو صبر کی نصیحت اور دوسرے کو تبلیغ اور تلقین بھی کرتے رہے ہیں، حق بات کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، جیسا کہ اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات پر غور و تفکر کریں کہ وقت بھی کوئی چیز ہے جس کی کوئی قدر و قیمت ہے، اور یہ چلا جائے تو واپس آتا بھی نہیں ہے، اور اس کو ہم پیسے دے کے خرید بھی نہیں سکتے ہیں، تو یہ ایک قیمتی چیز ہے۔ اچھا، کوئی قیمتی چیز اگر گم ہو جائے، چلی جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ بھئی میرے کوئی چیز گم ہو گئی ہے، میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، 1000 روپے گم ہو گئے، تو میں کیا کروں گا؟ خوش ہوں گا، چلو شکر ہے میرا 1000 روپے گم ہو گیا ہے۔ یا کوئی چیز مجھ سے چلی گئی ہے، جدا ہو گئی ہے، جبکہ باقی چیزوں کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ قابل واپسی ہیں، وقت قابل واپسی بھی نہیں ہے، تو یہ چلا گیا ہے، رخصت ہو گیا ہے، تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے نیو ایئر کے نام پر ہم بہت خوشی مناتے ہیں۔ اچھا، نئے سال آپ کہیں گے نہیں جی نہیں، ہم تو پرانے جو گزرا ہے اس پر تو ہم نہیں خوشی منا رہے، ہم تو جو نیا آیا ہے اس پر خوشی منا رہے ہیں۔ تو آپ مجھے اس چیز کی گارنٹی دے دیں کہ یہ نیا سال آپ کو دیکھنا نصیب ہوگا؟ دے سکتے ہیں کوئی گارنٹی؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمیشہ کامیاب لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور وہ اپنی غلطیوں کو دیکھ کر غلطیاں دور کرتے ہیں اور کامیابی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نیو ایئر کے نام پر جو خرافات ہوتی ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شراب پی جاتی ہے، ہمارے مسلمان ناچ گانے، شباب و رباب اور موج مستی کی محفلوں کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر، ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات سے، یہ ہمارا کلچر، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ ہماری تہذیب یہ ہے کہ جب کسی چیز کا آغاز کیا جائے تو اللہ رسول کے ذکر سے اس کی ابتدا کی جائے، اگر ہم خیر چاہتے ہیں تو۔ بھئی بچہ بولنے لگتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا سکھائیں؟ آسان عام فہم مثال آپ کو دیتا ہوں، بچہ بات کرنا شروع ہوا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا، اس کی زبان پر کیا جاری ہونا چاہیے؟ اگر کوئی بہت ہی بندہ دنیا دار قسم کا جو بالکل دیندار نہیں ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں میرا بچہ بولے تو سب سے پہلے اللہ اللہ کہے۔ اچھا، اس کا بچہ اگر اللہ اللہ کہے گا نا تو وہ اس کی ویڈیو بنائے گا، سب کو سینڈ کرے گا کہ دیکھو میرے بچے نے بولنا شروع کیا ہے اور اس کی زبان پر اللہ 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 جاری ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے دل کے اندر ایمان تو موجود ہے، لیکن تھوڑا سا ہم ڈی ٹریک ہو گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بولے تو کیا کرے؟ اللہ اللہ کرے، اور ہمارا بچہ سب سے پہلے کچھ کلمہ منہ سے نکالے تو وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہو۔ وہ چاہتے ہی نہیں چاہتے؟ مجھے بتائیں، سب چاہتے ہیں نا؟ تو جب ہم اپنے بچے کے بولنے کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنا پسند کرتے ہیں تو پھر سال کی ابتدا ہم ناچ گانے سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے؟ پہلے جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، آگے حالت اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے ناچ گانے کر رہے ہیں، اس وجہ سے شرابیں پی جا رہی ہیں، اس وجہ سے خرافات کی جا رہی ہیں۔ تو جب ہم کسی چیز کی ابتدا کریں تو کس سے کریں؟ اللہ کے نام سے کریں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے ہم کسی چیز کی ابتدا کریں گے، اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کرم کرے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ سال کے شروع میں ہی جو اللہ کو ناراض کرنے لگ جائے گا، گانا جو ہے نا، گانا، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر کچھ آپ کو گزارشات پیش کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا جو ہے یہ دل میں اس طرح نفاق یعنی منافقت کو پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزے کو پیدا کرتا ہے۔
جس طرح پانی جو ہے نا وہ سبزی کو اگاتا ہے، اس طرح گانا دل میں منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ اور شراب کی حرمت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ تو جو مسلمان سال کا شروع ہی، اس کی ابتدا ہی ان کاموں سے کرے گا جو خالصتاً اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، تو مجھے آپ خود بتائیں ایمانداری کے ساتھ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے دل سے آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم اس سال کی ابتدا جو اس انداز سے کر رہے ہیں، ہم کیا آگے بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس سال میں جو ہی سال شروع ہوا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور خاص طور پر توبہ کریں، یا اللہ پیچھے جو ہو چکا، آئندہ ہم احتیاط کریں گے، ہم تجھے راضی کریں گے، اور ہم مسلمان ہیں، اور یہ میری زندگی کے 1 سال اور کم ہو گیا ہے، اب تو میں موت کی طرف 1 قدم اور آگے بڑھ گیا ہوں، لہٰذا مجھے اور زیادہ فکر ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، اپنے گناہوں سے حقیقی توبہ کروں۔ تو نیا سال جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے مبارک کرے۔ ادھر ہم برکت کی دعا بھی کرتے ہیں، اور ادھر ہمارے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ گویا کہ ہم اس برکت کو، دعا کو بد دعا میں بدل رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال دار پر رحم